پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے ایسے موقع پر یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیا جائے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمان کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا پہ قدغنیں لگ چکی ہیں. اس موقع پر جس موقع پر بحث ہونی چاہیے ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل پہ کھل کے عوامی بحث ہونی چاہیے، جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں نمائندگان ہیں، میڈیا ہے، مفکرین ہیں، ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ان سب کو یہاں پہ ان کی یا تو کچھ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، سینسرشپ کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک عجیب سی قبرستان جیسی خاموشی یہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ماضی کی جو غلطیاں ہیں اگر ان کا ہم نے ادراک نہ کیا تو اس بار یہ سیٹو سینٹو سے بھی بڑی ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، افغان جہاد سے بھی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. ڈومیسٹک ایشوز پہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے اس کے سارے آپ کے سامنے آگے اعداد و شمار. نہ تو یہاں پہ جی ڈی پی ہمارا گرو کر رہا ہے، نہ ہی ان امپلائمنٹ کی یہ حالت ہے کہ اس وقت 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں. سینکڑوں نہیں لاکھوں پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند کمپنیاں ہیں جو جن کی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک کمپنی جو ہے 1 ارب ڈالر کے منافع کما رہی ہے، اور جو ٹوٹل وہ اکانومی ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا وہ 70 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. یہ پاکستان کے حالات ہے کہ ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف اس طرح کی عیاشیاں ہو رہی ہیں. ساتھیو، دوستوں، آگے جانے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی، کیونکہ مستقبل کا سوال ہے، عوام کے مستقبل کا سوال ہے، جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے. ہم معاشی طور پہ آگے نہیں جا سکیں گے جب تک یہاں پہ بنیادی فیصلہ نہیں ہوتا کہ حق حکمرانی کس کا ہوگا. Who will be the sovereign of Pakistan؟ کیا ایک ادارہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ سارے فیصلے کرے گا، یا پھر پاکستانی عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اپنے نمائندگان کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں؟ اور میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ جتنے بھی سارے ساتھی بیٹھے ہیں، جب مئی میں بیرونی جہریت ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا تھا ہندوستان نے، تو سارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے، انہوں نے کھل کے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا، اس کی سالمیت کا دفاع کیا تھا. ذاتی طور پہ ہم نے بھی جہاں جہاں ہمارے دوست بیٹھے تھے، ایکیڈیمکس، مفکرین، پوری دنیا میں ہم نے وہاں بھارتی جہریت کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو جہاں پہ پاکستان کا سوال آتا ہے وہاں پہ ہم کھل کے اپنے ملک کے ساتھ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا تو اس کو عزت ملے گی. ہر کوئی وہ کام کرے جو آئین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس میں اس کو عزت ملے گی. جب آپ وہ کام کرو گے جو آپ پہ کرنے والا نہیں تو پھر اس کا انتشار بھی پھیلے گا اور مزاحمت بھی ہوگی. آخری بات میں ایک کرتا جاؤں، ملک کی معیشت، یہاں پہ سیکیورٹی، خارجہ پالیسی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عوام کو دینی پڑے گی. لیکن جس طرف یہ جا رہے ہیں، جو ان کے پلان ہے، وہ آپ نے دیکھا جب ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے، سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ابھی انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا استقبال کیا. لیکن نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کو تنگ کیا گیا، بلکہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ مشران ہیں جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اے پی ڈی ایم کے بھی لیڈر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب آج کے حکمرانوں کو جو مارے پارٹی تھی تو ان کے پیچھے چھپتے تھے. کل کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ تو انہی سے رجوع کریں گے. ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، ان کو دھمکایا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا. تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں حقوق خلق پارٹی کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے، کہ یہ جو پنجاب کو مریم نواز صاحبہ جس طرف لے کے جا رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ پنجاب جو ہے یہ بابا فرید کا پنجاب ہے، یہ بلے شاہ کا پنجاب ہے، یہ بھگت سنگھ کا پنجاب ہے، یہ فیض احمد فیض کا، حبیب جالب کا، آسمہ جہانگیر کا پنجاب ہے. اس پنجاب کو ہم آپ کو جنرل ڈائر کا پنجاب نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ مزاحمت ہوگی، اور 8 فروری کے لیے آج سے ہی ہمارے قائدین نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے، لاہور سمیت پنجاب بھر کے اندر یہاں پہ ہم لوگوں کو منظم کرنا شروع کریں گے، جس میں ٹریڈ یونینز کو، جس میں کسانوں کو، جس میں طلباء کو، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پنجاب کس طرح سے 8 فروری کو مزاحمت کا ایک استعارہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ.